علیکم۔ آج میں جو کتاب پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے صحابیات کے حالات۔ یہ کتاب طالب ہاشمی دوارا لکھی گئی تھی اردو میں، جس کا نام تھا تذکارِ صحابیات، اور یہ اس کا ہندی ترجمہ ہے جسے نصرت یاسمین صاحبہ نے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 4-5 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک افسوسناک خبر سن کر بہت اداس اور غمگین ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھارا بہہ نکلی۔ یہ خبر ایک خاتون کے انتقال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترنت مرنے والے کے گھر تشریف لے گئے اور انتقال کرنے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا: اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کو اپنی قمیص دی اور فرمایا: انہیں میرے قمیص کا کفن پہناؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب یہ قبر کا اوپری حصہ کھود چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کھودی اور خود ہی اس کی مٹی نکالی۔ جب یہ کام ہو گیا تو آپ قبر کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی: اے اللہ، میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہ دعا مانگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے تو شاید آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور اپنے غم کی شدت سے اپنی مبارک داڑھی ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی۔ یہ خوش خدمت اور بلند مرتبہ خاتون جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ اور پیار تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی گنتی بلند مرتبہ صحابیات میں ہوتی ہے۔ وہ قریش کے سردار ہاشم بن عبد مناف کی پوتی، عبد المطلب کی بھتیجی بہو اور ابو طالب کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سمندن حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو جو مؤتہ میں شہید ہوئے، اور حضرت علی کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی ساس تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ اسد بن ہاشم کے دادا عبد المطلب کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ نے قریش کے عزتدار گھرانے میں بنو ہاشم میں آنکھیں کھولی اور پلی بڑھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بڑی اچھی عادتوں اور خوبیوں کی مالک تھی، اس لیے عبد المطلب نے انہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے بیٹے عبد مناف سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان کے اللہ نے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں دیں۔ لڑکوں کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی تھے۔ لڑکیوں کے نام ام ہانی، زمانہ اور رابطہ تھا۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد شعر و شاعری میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں۔ نبوت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو بنو ہاشم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت علی تو اسلام قبول کرنے والے پہلے نوجوان لڑکے تھے۔ حضرت فاطمہ بھی بالکل شروع میں ہی اسلام کی فرمانبرداری میں آ گئی تھی۔ کچھ مدت بعد ان کے دوسرے بیٹے حضرت جعفر بھی اسلام کے جانبازوں میں شامل ہو گئے۔ علامہ ابن عاصر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طالب نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر نے فرمایا: بیٹا، تم بھی اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو طالب، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت جعفر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ نے جس محبت اور لگاؤ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور برے حالات میں بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی حفاظت کی، تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ نبوت کے بعد جب مسلمانوں پر قریش کے مشرکوں کا ظلم ساری حدیں پار کر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 5 اور 6 نبی میں مسلمانوں کے 2 قافلے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ ان مہاجروں میں حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت جعفر اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس
بھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بڑے صبر اور حوصلے سے اپنے بیٹے اور بہو کی جدائی سہن کی۔ سن 790 میں قریش کے مشرکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کریں گے، کوئی بھی ان سے کسی طرح کا رشتہ نہیں رکھے گا، نہ انہیں کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان سے شادی بیاہ کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو لکھا گیا اور ہر قبیلے کے نمائندے نے اس پر دستخط کیے، انگوٹھا لگایا اور پھر اسے کعبہ کے دروازے پہ لگا دیا گیا۔ ابو طالب کو اس فیصلے کی خبر ملی تو وہ بنو ہاشم اور ان کے بھائی مطلب اور تمام اولاد اور نوکر چاکروں کے ساتھ لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے، جہاں پناہ لے لی۔ صرف ابو لہب اور اس کے ماتحت کچھ ہاشمیوں نے مشرکوں کے ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب لگاتار 3 سالوں تک اس گھاٹی میں مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلتے رہے۔ اس گھیرا بندی میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ بڑی ہمت اور صبر سے اس مصیبت کو برداشت کیا۔ سن 1090 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ نے اٹھا لی۔ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان تھی۔ جب مسلمانوں کو مدینہ کی ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے موقع پر ان کے بیٹے حضرت علی کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بستر پر سلا کر ہجرت کے سفر پر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے 2 یا 3 سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے حضرت علی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنی ماں سے کہا، میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ آپ کی چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں مدد کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی محبت، شرافت اور اچھی عادتوں کی تعریف کی ہے۔ در منصور میں ہے یہی فاطمہ ہے جن کی خوبیاں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہجرت کے کچھ سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کا بہت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار کر کفن کے لیے دی اور دفن کرنے سے پہلے خود قبر میں لیٹ گئے۔ لوگوں نے کو اس پر حیرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے ان کو اپنی قمیص اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ یعنی جنت کا لباس ملے اور قبر میں اس لیے لٹا کہ قبر کی سختیوں میں آسانی ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے عقیل رضی اللہ عنہ اور بیٹیوں میں ام ہانی اور جمانہ رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ ربطہ کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ جس خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں چھوا ہو، اس کے بلند مرتبے کا کون اندازہ نہیں کر سکتا۔